السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ سیکرٹس۔ تو آج کی ہماری ریسیپی ہے چاکلیٹ پوڈنگ کی۔ یہ بہت ہی کریمی اور بہت ہی چاکلیٹی سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک باؤل لینا ہے، اس میں آپ نے 5 چمچ جو ہے وہ کارن سٹارچ کے ایڈ کرنے ہیں۔ 5 چمچ مطلب 5 ٹیبل سپون اس میں کارن سٹارچ ایڈ کرنا ہے آپ نے۔ کارن سٹارچ ایڈ کرنے کے بعد اس میں سیم 5 ٹیبل سپون جو ہے وہ کوکو پاؤڈر کے آپ نے ایڈ کرنے ہیں۔ یہ کوکو پاؤڈر میں نے چھان کر رکھا ہوا تھا، اس کے بعد اسے یوز کیا ہے۔ کوکو پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد اس میں 1/3 کپ جو ہے وہ اس میں چینی ایڈ کی ہے، 1/3 کپ۔ تو اب چینی، کوکو پاؤڈر اور کارن سٹارچ کو اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس، تاکہ کہیں سے بھی الگ نہ رہ جائے چینی، کارن سٹارچ اور کوکو پاؤڈر۔ ان کا ایک اچھا سا مکسچر بنا لینا ہے۔ تو اس مکسچر کو ریڈی کرنے کے بعد اس میں 2 کپ دودھ ایڈ کرنا ہے۔ 1 کپ پہلے ایڈ کرنا ہے، اس کے لیے 1 کپ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ یہ تھوڑا مشکل سے مکس ہوتا ہے کیونکہ کوکو پاؤڈر اور کارن سٹارچ جو ہے وہ ڈرائی انگریڈینٹس ہیں، تو پہلے اس کو ایڈ کر دینا اور اس میں دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی لمس نہ بنے۔ بالکل اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ پہلے 1 کپ ایڈ کرنا ہے، اس کے بعد اس میں دوسرا کپ ایڈ کرنا ہے۔ تو اب اس میں بچا ہوا دوسرا کپ بھی ایڈ کر دینا اور اب اسے فائنل ایک مکس کر لینا ہے۔ مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ایک پین لینا ہے اور اس میں اس مکسچر کو ڈال دینا ہے۔ ابھی نیچے فلیم آن نہیں کی ہے اس کے، پہلے اچھی طرح سے باؤل کو خالی کر لینا ہے اور اسے بالکل میڈیم فلیم پہ پکانا ہے۔ آپ نے اگر زیادہ کر دی تو یہ فوراً جل جائے گا، کیونکہ اس میں کوکو پاؤڈر ہے، کارن سٹارچ ہے، فوراً سے یہ جلنا شروع ہو جائے گا، ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس کا۔ تو اسے میڈیم فلیم پہ بالکل آہستہ آہستہ، اور اس میں چمچ آپ نے کنٹینیوسلی چلاتے رہنا ہے۔ تو یہ تقریباً 2 سے 2.5 منٹ ہی پکانے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا اس کا ٹیکسچر ہو گیا۔ تو اس پوائنٹ پہ یہ آلموسٹ کوک ہو چکا ہے، اسے مزید نہیں پکانا اب، بس اسے 3-4 سیکنڈ کے لیے پکا لینا۔ اس کے بعد یہ جو ہے فلیم آف کر دینی ہے اور اس میں یہ 2 ٹیبل سپون میں نے ملائی ایڈ کی ہے۔ آپ دوسری کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بازار سے ملتی ہے، لیکن میرے پاس ملائی تھی تو میں نے یہ ایڈ کر دی۔ اب یہاں پر جو ہے چولہا بالکل بند ہے نیچے سے، بس جو اس کی گرمائش ہے، مطلب جو اس کی ہیٹ ہے، اس کے اندر ہی ملائی جو ہے وہ اس کے اندر مکس ہو جائے گی۔ اب اسے مزید جو ہے وہ پکانا نہیں ہے۔ اچھی طرح سے اس کو کریم کو اس کے اندر مکس کر کے اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے۔ زیادہ دیر نہیں، بس تھوڑی سی دیر کے لیے، جو بہت زیادہ گرم ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ کریم اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اور یہ آلموسٹ ٹھنڈا بھی ہو گیا کہ اسے کسی گلاس وغیرہ میں ڈال لیا جائے۔ تو یہاں پہ میں نے ایک گلاس لیا ہے، اس کے اندر اسے ایڈ کر دینا ہے۔
تو اس میں ایڈ کر دیا اس پوڈنگ کو. اب اسے ٹھنڈا کرنا ہے مزید. اس کے اوپر آپ کوئی بھی ٹاپنگ ایڈ کر سکتے ہیں چاکلیٹ کی یا کسی بھی چیز کی. تو میرے پاس یہاں پہ اسپرنکلس تھے تو میں نے وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیے ہیں. اب اسے مزید جو ہے اس کا آخری کام یہ ہے کہ اسے ٹھنڈا کرنا ہے 3 سے 4 گھنٹے تقریباً. اور اسے آپ نے برف والی جگہ پہ نہیں رکھنا، فریزر میں اسے جالی پہ رکھنا ہے تاکہ اندر تک ٹھنڈا ہو جائے. اگر آپ برف والی جگہ پہ رکھیں گے تو ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو یہ ہو گیا ہے ریڈی، ٹھنڈا ہو گیا ہے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد اسے نکالا ہے. یہ اس کا فائنل لک. اسپون کے ساتھ اسے نکال کے بھی دیکھا ہے تو آپ دیکھ لیں کتنا کریمی، کتنا چاکلیٹی اس کا ٹیکسچر ہے، ویسا ہی اس کا ٹیسٹ ہے. تو ریسیپی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.